بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک برکت والا، رحمت والا، بخشش والا اور نجات والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے 12 ہیں اور سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دینا یہ رمضان کی عظمت کی دلیل ہے کہ جتنی رحمتیں، برکتیں اور بخشش کے فیصلے اللہ نے رمضان میں رکھے ہیں دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کو سال کے قیمتی ترین اور اعلیٰ ترین مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ مہینہ جتنی عزت والا ہے اتنا ہی اس مہینے کی قدر ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جہاں اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنی امت کو اور چیزوں کی تعلیم ارشاد فرمائی، وہاں رمضان المبارک کی قدر و منزلت بھی آپ نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ رمضان کی دعا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے استقبال، اس کی آمد کا انتظار اور اس کے لیے اہتمام کرنے کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے۔ اور جب رمضان آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ایسی تبدیلی آتی تھی کہ آپ کے عام شب و روز بھی عبادات میں گزرتے، رجوع اللہ میں گزرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کا آرام ختم ہو جاتا۔ رمضان آتا تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ عبادات میں آپ مشقت حد سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور یہ تعبیر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا عالم یہ ہوتا تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو اتنا اہتمام کرتے کہ آپ کا بستر آپ کی جدائی میں گویا کہ تڑپا کرتا تھا کہ کب آپ عبادت سے نکل کر آئیں گے اور کچھ وقت کے لیے بستر پر آرام فرما لیں گے۔ اتنی شدت اور اتنے اہتمام سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ کی عبادات کی شکل دن کو رمضان کے روزے کی صورت میں ہوتی تھی اور رات کو تلاوت قرآن اور نماز کی صورت میں ہوتی تھی۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے اور طویل نماز پڑھتے، قیام ہوتا تو لمبا، رکوع ہوتے تو لمبے، سجدے ہوتے تو لمبے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ایک چیز یہ بھی شامل ہو جاتی تھی کہ آپ رمضان کی آمد پر قرآن کی تلاوت میں اتنی کثرت کرتے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ باقاعدہ دور کیا کرتے تھے کہ جبرائیل آتے اور آپ قرآن پاک جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل آپ کو قرآن سناتے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے رمضان کا یہ معمول تھا، اور جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو آپ نے 2 مرتبہ جناب جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ اس کو کر کے آپ نے امت کو تعلیم دی کہ امت بھی ان معمولات کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے یعنی صحابہ کرام نے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے اہل و عیال نے بھی ان معمولات کو اختیار کیا۔ رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے معاملات جیسے کاروبار ہے، سفر ہے، لین دین کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح زندگی کے دیگر مصروفیات و مشغولیات کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے سفر پر نکلنا ہوتا تو اس ترتیب سے سفر پر نکلتا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے وہ اپنے سفر کو مکمل کر لے۔ تجارت کے معاہدے ہوتے تو اس ترتیب سے کیے جاتے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے ان معاہدوں کو مکمل کر لیا جائے۔
اپنی مصروفیات و مشغولیات کو ایسے ترتیب دیا جاتا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں یکسوئی حاصل ہو، فراغت حاصل ہو، اور ہم یکسوئی کے ساتھ، فراغت و فرصت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رجوع الی اللہ میں مصروف ہو سکیں، رمضان کے دنوں اور راتوں کو اللہ کی یاد میں مصروف کر سکیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات دیے، ان معمولات کی صحابہ کرام نے ایسی ترتیب بنائی اور ایسی پابندی فرمائی کہ صحابہ کا دور گزرنے کے بعد بھی صدیوں امت نے ان سلسلوں کو قائم رکھا، جاری رکھا، اور بالخصوص تاریخ میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کی رمضان کی عبادات تو ضرب المثل بن چکی ہیں۔ دن کو روزہ رکھنا تو ہر ایک کے ہاں معمول تھا، لیکن اہل مکہ کے ہاں معمول یہ تھا کہ رات کی تراویح میں 4 تراویح کے بعد وقفہ کر دیا کرتے تھے، اور جو لوگ تراویح ادا کرتے وہ 4 تراویح کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ہر 4 تراویح کے بعد یہ معمول ہوتا کہ 4 تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کے بعد ایک طواف کرنا، اور اس کے بعد طواف کے 2 رکعت نفل پڑھنا، اور پھر اگلی 4 تراویح ادا کرنا۔ یہ روزانہ کا معمول ہوتا۔ اس طریقے سے جب 20 تراویح ادا کی جاتی تو 5 مرتبہ خانہ کعبہ کے 7 عدد چکر مکمل کیے جاتے۔ ظاہر ہے ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے، تو ان کی 20 تراویح نماز کے ساتھ 5 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ہوتا، اور ان 5 مرتبہ کے ساتھ 2 رکعت نفل بھی ہوتے۔ یہ اہل مکہ کے ہاں صدیوں تک معمول رہا کہ جو رمضان کی راتوں کو آباد کرنے کا سلسلہ تھا۔ اسی طرح اہل مدینہ کے ہاں معمول یہ تھا کہ ان کے ہاں طواف تو نہیں تھا، ظاہر خانہ کعبہ وہاں موجود نہیں، تو وہ ہر 4 تراویح کے بعد علیحدہ سے 4 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، اور طویل وقت تک استغفار میں مصروف رہتے، تسبیحات میں مشغول رہتے، اور ان تراویح کے معمولات کے اندر ہر 4 تراویح کے بعد 4 رکعت علیحدہ سے نفل ادا کرنا، تسبیحات اور استغفار کے معمول کو کرنا، گویا کہ ساری رات ان کی نماز میں، استغفار میں اور ذکر و اذکار میں گزر جاتی۔ یہ اہل مکہ کا معمول تھا، یہاں اہل مدینہ کا معمول تھا۔ امت نے صدیوں ان سلسلوں کو جاری رکھا ہے۔ اور پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کی تو مثالیں بہت اعلیٰ ہیں، اس کے بعد کے ادوار کی دیکھتے ہیں، امت کے علماء کو دیکھتے ہیں، بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، اکابر کو دیکھتے ہیں، تو کسی بھی اللہ والے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی زندگی کے معمولات میں رمضان کا مہینہ خصوصیت کا حامل رہا ہے کہ ان کا دن رمضان میں کیسے گزرتا تھا، ان کی راتیں رمضان میں کیسی گزرتی تھیں۔ کسی بھی اللہ والے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمیں اس میں عجیب و غریب مثالیں اور عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارے یہ بزرگ رمضان کی کتنے اہتمام سے قدر کیا کرتے تھے، کتنے اہتمام سے رمضان کو گزارا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین دیوبند کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دن کا روزہ تو جو رکھتے اور دن کی مصروفیات ان کی یہ ہوتی کہ اکثر وقت تلاوت قرآن میں گزرتا تھا، اور نوافل میں 2 3 پارے قرآن پڑھنے کا، خود تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ اوابین کی نماز میں 2 3 پارے روزانہ تلاوت کرتے، تراویح میں 3 پارے سننا، اور پھر رات کا بقیہ حصہ تہجد میں تلاوت کا الگ سے معمول، دن میں تلاوت کا الگ سے معمول۔ اس کے علاوہ جو معمولات یومیہ ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار کے سلسلے ہیں، وہ الگ سے جاری رہتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رمضان اور ان کے رمضان کی مصروفیات تو ایسی مشہور ہیں کہ ان کے دن کے ایک دن میں رمضان المبارک میں 30 سے 35 پارے تلاوت کرنا روزانہ کا معمول تھا۔ نماز اس کے علاوہ ہے، رات کی تراویح اس کے علاوہ ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تراویح، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات وہ بھی مشہور ہیں۔ ہمارے ان بزرگان دین کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین دیوبند کے دیگر حضرات کے معمولات کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے پورے مہینے میں رمضان میں
آرام کا وقت تو برائے نام نظر آتا ہے، خوراک نہ ہونے کے برابر، آرام نہ ہونے کے برابر سارا دن یہ معمول رہتا کہ ذکر میں، تسبیحات میں، استغفار میں، درود شریف میں گزر جاتا، اور رات تو مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے یا نماز پڑھتے گزر جاتی۔ بلکہ ان بزرگوں کا حال یہ ہوتا کہ قرآن سنانے والے، نماز پڑھانے والے، نوافل کی امامت کرنے والے بدلتے رہتے، اور حافظ آتے رہتے اور وہ نماز پڑھاتے رہتے، 2 3 پارے تلاوت کرتے رہتے اور بدلتے رہتے، لیکن یہ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے رہتے اور ان کے پیچھے تلاوت سنتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے۔ عام ملاقاتیں ختم ہو جاتی، اسفار ختم ہو جاتے، اور پھر خصوصاً جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اعتکاف کا عشرہ، تو پھر اس کو اور اہتمام کے ساتھ، اور زیادہ اہمیت کے ساتھ گزارا جاتا۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا رمضان ان کے لیے انتہائی قدر و قیمت کا حامل ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی، صحابہ کرام نے جو کر کے دکھایا، ہمارے امت کے بزرگوں نے، ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کی ایسے قدر کی ہے کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو دنیا کی مصروفیات و مشغولیات میں ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کی یہ سوچ کر قدر کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کے دریا موجزن ہیں، اس کی مغفرت کے فیصلے جاری ہو رہے ہیں، نجات اور بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اکابر کے رمضان کو اور ان کے معمولات رمضان کو دیکھا جائے تو ہمیں رشک آتا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اس بات کا عہد کریں اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ رمضان المبارک کو ہم نے اپنے اکابر، اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے اسی طرز اور اسی اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم نے رمضان کے دن کی بھی قدر کرنی ہے، ہم نے رمضان کی راتوں کی بھی قدر کرنی ہے، اور اہتمام کے ساتھ رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، تلاوت کی کثرت بھی کرنی ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذکر، اذکار، تسبیحات و استغفار میں مشغول رہنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ممکن حد تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔